الا اللہ. تو تقریر مکمل کب ہوتی ہے؟ جب تقریر کرنے والا خود اسے چھوڑے. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ درمیان میں چھوڑنی پڑے، ڈاکٹر بند ہو گیا یا بجلی نہیں آ رہی یا خدا کا کسی مقام پر زلزلہ آیا. میں اپنی کا میرے پاس کھیل کر رہا تھا کہ زلزلہ آیا اور زلزلے کے دوران وہی تقریر چھوڑنی پڑی. تو جو خود چھوڑے اس کی تقریر ہوتی ہے انٹرپریٹ نام مکمل، اور جو خود ہے وہ دعا کرو تو تقریر ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی جو نبی کی گزری وہ مکمل گزری یا نامکمل، یکدم حضور کی بات آ گئی، یکدم وہ بات ہو گئی، یا آپ نے اپنی زندگی مکمل ہونے کا خود اعلان کیا. اب بات کے نظام میں 1,00,000 پاک بعد شام کا اجتماع تھا. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر سب سامنے اعلان ہوا کہ لوگوں جو اللہ کا دین تھا میں تم تک پہنچا چکا، وہ امان خان پہنچا دی اور اب ایسا وہ غلط تھا آپ نے پہنچا دی. عمر کی آزادی میں کوئی کمی نہیں. اب آپ مگر لالی لا تمہارا کام یہاں تھا، ہو سکتا ہے میں تمہیں اگر سامنا دیں کہ وہ دین مکمل، تو دین مکمل جس طرح کا ہو رہا ہو وہ دین کو مکمل کر کے دیا. دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں جو کہ ہمارا پروگرام رہ گیا. اور کئی لوگوں نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ قائد محمد علی جناح کا جب ہوا وہ واقعہ آ گئی تو کہا سبھی تو کہ کا مطلب شامل پوچھ کر آیا تھا، میری زندگی بہت نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ دنیا کے بڑے بڑے جانشور اور لوگوں کے لیے ان کی زندگی جو آخری لمحات ہیں تو کہ کلمات کو دیکھو وہ کیا بولیں گے. سکندر جب گیا دنیا دونوں آسانی تھے، ہر ایک کا گیا نام. تو حضور نے شروع میں کیا کیا جب ایک بار قرآن پڑھنا شروع کیا کہ میرے خدا نے مجھے وعدہ کیا کہ ناغلہ جمع ہوا ہوا یہ قرآن لینے میں آپ جلدی نہ کریں، لاکھ عورت کے نظام کرتا چلا دیں کہ ناغلہ جمع ہوا بنے تمہارے، مگر مجھے ان سے بات تھا کیا کہ کچھ نہ آشنا رہے. حضور کی قبر والے کے خیال کر کہتا ہے مجھے تمہارے ان سے بات تھا کیا اگر کچھ نہ آشنا رہے. جو حضور سے نہ آشنا ہے وہ ہمارے لیے کوئی بھی مرد عقیدت اور مرد قیادت نہیں. قیادت آپ نے لی ہے تو پہلے مقام مہر کے دو جو عزل مہر کے دو. ہمارے دین کے لیے کیا بات ہے اس دین کے بارے کا کہ دین کیا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اپنے دین کے نام بھی الدین الخالص تقریباً 5-6 نام ہیں جن کے ساتھ ہمارا دین مطابق ہوتا ہے. کمپلیٹ سبمیشن پورا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آپ کو مکمل طور پر اس ایک دین کے آگے اپنے دل و دماغ کو جھکا. پہلے زمانہ یہ تھا، آج ہمارے نوجوان اور جدید تعلیم کے پروردہ مسلمان جب بھی کوئی دین کی بات کہی جائے تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ اسلام نے یہ کیوں کہا وہ مسلمان اور کیوں کو کا روز بات کرتے ہیں. مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے اسی مجھے پر کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا اس نام سے اونچا نام اور یہ دلیل تو دلیل ہے پیغمبر. اپنی عقل جو کہے، اپنی جو عقل کہے اس نے اگر اس بات کو مانا تو عقل کو مانا یا دلیل کو مانا. بھائی جو اپنی پسند ہو، اپنے جذبات کی جس میں تسکین ہوتی ہو، اگر اس رائے کو مانا تو اس نے اپنے آپ کو مانا. پیغمبر کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ مکمل طور پر اس کی بات کے آس میں کوئی بات ہماری سیاست نہ ہو. اب مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا تھی کہ پیغمبر کا سیاست. اب مسلمان نوجوان کی بات کیا ہے نہیں، ہر ایک کے پیچھے خدمت ہوتی ہے.
پوچھے نہیں پوچھے تو ہم بیان بھی کر دیتے ہیں، ایک میں بیان بھی کرتے ہیں، لیکن کن کے سامنے جو غیر مسلم ہو، جو مسلمان ہو، اس کے لیے سب سے بڑی ہوئی ہے کہ قال رسول اللہ وقال رسول حضور نے کہا اور حضور نے فرمایا کیا، اور آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے جو منظوری بخشی کہ جو تقریر حدیث کرتے ہیں وہ بھی. تو دین کا یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے شعور کو اس لائن میں بیدار کرو کہ ہم قوموں کی منڈی میں ان کے سامنے آ کر کہہ سکیں کہ ہمارے آقا نے جو ہمیں دین دیا وہ یہ ہے. ہم کن بات کو بول گئے اس وقت یہ جو ظاہر آنے ہیں میں مغرب ہیں. پہلے مغرب کا لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ قرآن کو ہوا کرتے تھے تو کسی ایک طبقے کو کہتے تھے جو ان میں جس فرقے کے قریب ہو وہ دوسرے کا نام لے کے کہتا تھا وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے. آج وقت ہمیں جہاں بھی آیا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہے مگر خدا کی فرقے کا نام لے کے مجموعی طور پر علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسے ہی ایسی ہے. تو مذہب اپنی پوری قوت کے ساتھ امریکہ برطانیہ فرانس سب ایک ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو پوری دنیا کے ملکوں میں یہ للکار رہے ہیں اور ہم اپنی باتوں کو ہوں گے. اے مسلمان دنیا کی قوموں کو دیکھ کس طرح وہ دوڑ رہی ہے آپ نے دیکھ اپنی مذہب تاریخی دیکھ اور مذہب درماندہ کی منزل سے بیداری دی. وہ قومیں کدھر لگی اور ہم کدھر ہے. تو ہم میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایک لفظ عنوان ہے عروض نبوت، عروض نبوت، تو اس کی بیک گراؤنڈ کے لیے دو عقیدے ہیں اور وہ عقیدے بھی کیا ہے بتا بڑی طور پر ہر ایک قوم ہے. میں وہ قصد کے دیتا ہوں عقیدے کے بعد سے ہم کیا ہیں جواب فانی ہر ایک میں موت کے ان کو قبول کرنا. ان دن کو اللہ واحد واقعہ رب کا حکومت ہر ایک نے اس موت کے ان کو قبول کرنا ہے اور خدا کی تلوار ہر ایک کو لٹک رہی ہے. تو ہم کون ہیں؟ سب کہہ دو پانی اور اللہ باقی. تو پانی اور باقی میں کیا جوڑ پانی پانی اور وہ ذات باقی. یہ پانی کیا ہے؟ سراپا محتاج اور وہ سراپا بے پرواہ بے نیاز. دیوار پر اشتہار بھی آپ نے لگانا ہو تو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ لگاؤ ٹیپ لگاؤ یہ کرو وہ کرو. حالانکہ دونوں اجسام یا دونوں جسم اپنی جگہ ٹھوس ہے تو دیوار کی اشتہاروں کا قبول نہیں کرتی جب تک کہ وہ درمیان میں ملانے والی چیز نہ ہو. تو ذات پانی کا باقی ہے ذات محتاج میں اور پھر نیازوں کے پرواہ میں جوڑ لگاؤ. وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں میں جوڑ لگاتی ہے؟ ہمارے دین میں اس کو کہتے ہیں نبوت. نبوت کیا ہے؟ کہ پانی کو باقی سے جوڑے محتاج کو بے نیاز سے جوڑے. نبوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں. پیغمبر کون ہے؟ اس زمین پر خدا کے سفیر ہے. جس طرح ہر ملک میں کوئی سفیر آتا ہے اس کائنات اور قوت عظیم میں نبوت کا مقام کیا ہے؟ نبوت وہ سفارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرم فرمایا اور سفارت کا ذکر قائم کیا. ہم کو لائق نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا اس بات کا بھی مقبول ہے. تو نبوت کیا ہے؟ یہ رابطہ ہے. رابطہ ہے کس میں؟ پانی میں اور باقی. اللہ
والدہ شاہوں نے ان کو معصوم رکھا کہ ان کے گناہ بڑھتے یہ بالکل معصوم ہو. جب معصوم ہوں گے تو وہ دنیا کہہ سکیں گے کہ خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح ہو. تو جو خود گناہ میں گھسا ہو وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ترکیب کس طرح کرے گا؟ دنیا کہے گی کہ کیا آپ کا یہ مرض نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم ان کے ذریعہ اپنا کام کرائے, اپنا کام بتائے. مکمل ہے اور حضور کی زندگی سب سے زیادہ مکمل, حضور کی زندگی مکمل, حضور کا مشن مکمل, حضور کا کام مکمل. عام دنیا سے اپنی ذمہ داری پورا کرتے گئے, آپ کو مجھے نہیں ہے. تو سیرت بیان کرنی ہو تو پھر اسی کا حق ہے کہ کم از کم زندگی کے صرف اپنی ذات میں مکمل ہو, اور جس کی زندگی اپنی ذات میں مکمل نہ ہو ہم کیا بیان کریں گے؟ بیان کرنے والے کبھی اپنی زبان سے اتنے اونچے نشے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس کی زندگی ہو وہ زندگی اپنی ذات میں مکمل ہو. ہر تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہر تعلق اگر کی اطلاع کو نہ چلا مکہ میں اطلاع نہیں کرتا مشرکین کا, چوبیس سو سے مشرکین حضور کو اپنی اور ان کی دعوت میں کسی مشرک کے جائیں. اگر تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں اطلاع کو کیا ہو گیا پھر بھی تم وہاں خدا کو یاد کر سکو, اور جب تم نے ایسا کرنا ہو تو کس کو دیکھو؟ مکہ کے یتیم کو دیکھو کہ جب وہ نبوت کی ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا تو میں کسی مشکلات میں دور گزارا, تو جب تک حضور 13 سال تک جب ان کا پیغام دیتے رہے مشکلات کو برداشت کرتے رہے تو زندگی تو ہوا ہے کہ ان کے حوالوں میں ایک رات ہے ان کے ساتھ وہ کس کا جس کا حضور رہے جس کا موقع میں زندگی کرتا رہا. اور اگر خدا نے حضور کا تاج معاشرہ کو رکھ دیا تو سربراہ ہو تو تم سربراہ مدینہ کو دیکھو, اے وہی جو مکہ میں شریف تھا, اے وہی جو مدینہ میں پڑھ رہا جو مکہ میں ملا رات کے وقت صبح 7 کے 1 ملے گا, پھر وہ مکہ میں کافر ہوا 10 سال کے اندر 7 لے گا. جب نکلے تو اور جب آئے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دین کی شان کو عادت ہوا یہ ایک ہوتا تھا. تو اگر سارے پچھلے پیغمبر اللہ نے اپنی قدرت خاصہ سے معاملہ کر کے وہ کس طرح آئے اسی کے اختیار میں کہا ہو, لیکن اپنی درجہ وہ سمجھ لیا کہ سارے طرف آئے گئے. ان روایات کا کیا انکار ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جب پیغمبر آئے تو ہم نے کہا کہنے کہا کہ پوری لڑائی لکھی ہوئی تھی, آپ کو تلاش کرو, تمہاری نظریں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گی, لیکن اس لڑائی سنی قرآن کو نظر آئے. اگر یہ نبی ہوتا تو نبیوں کی جب لڑائی لگی تھی کدھر آتا ہے آپ کو لوگ دیکھو نظر آتا ہے. بہت پریشان ہوئے, بہت پریشان, تو بیان ہو کر عادت ہونے کیا لگے کہ وہ تو ضرورت تھا ہی نہیں, وہ تو ضرورت تھا ہی نہیں. میں نے کہا کہ تم یوں کہو وہ ان میں سے تھا ہی نہیں. تو میں اس وقت تھا ہی نہیں, ہم کہتے ان میں سے تھا ہی نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم ان کی اصل لوگوں کو خیر تعلیم ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالما آتے رہ جاتے تھے. دنیا کے بادشاہوں کے ازمانوں کے حضرتوں کے کتنے نشے دنیا میں دیکھتے ہیں, لیکن آج بھی 1400 سال کے بعد بھی جب ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو کوئی چیز, کوئی آقا, کوئی نبوت ہم سب تک عمارت کریں نہیں. میں اپنی بات ایک سوال میں نے کیا لندن میں, سوال کیا تھا کہ اے ادیان مختلفہ کہ دنیا میں مختلف ملتوں
یا قوتوں یا دینوں کے پیشواؤں کو بتاؤ، اپنے پیشواؤں کا نام لو جس کا پیشوا خود اپنی امت کے ساتھ شریک بند ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ کرشن ہے وہ دیوتا ہے، وہ دیوتا ہے، اس نے ہمیں دین بتایا، طریقہ بتایا، لیکن خود بندوں کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوا۔ عیسائیوں نے کہا کہ تجھے خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا نام کو سناتا رہا، احکام سناتا رہا، ایک خود کے ساتھ میں شریک نہیں۔ اور جسے بھی خدا سے ہر دن پرچوں گے وہ تفتیش کا حصہ وہ بتاؤ کسی مذہب کا پیشوا خود شریک بات ہوا اپنے امت کے ساتھ۔ ہم نمبر کے مٹھیاں جنہوں نے نبوت کی شان کو ساتھ جو شان کو رکھا ہے نبوت کے کسی ہے، لیکن عملی طور پر اگر امت کے ساتھ اس نے زمین پر رکھائے خدا کے آگے جھکنے کے لیے تو پھر وقت آ رہا ہے بس وہ اپنا ساتھ بھی ساتھ رکھا جائے۔ دنیا کا خنزو کہ انہوں نے سب قبضہ کو کہ پالے والے کو اور وہ ساتھ کریں، دنیا کا سوم اشارہ کو کہ مانے ہو رکھو اور وہ شہوات کریں۔ تو حضور اپنے عمل میں امت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ اگر آپ مان لیں کہ آپ اپنی امت کے ساتھ عبادات میں خود شریک ہوئے تو ہم اسی مقام پر ہیں جو اسلام میں عزل نبوت کا خطرہ ہے، ہم کو شریک کرنا۔ لیکن ایسے بھی لوگ مجھے دیوتا نہیں، ان کو امت کے ساتھ شریک کرو، اس کے ساتھ شریک کرو، اسلام میں شریک ہو جائے ہوئی تو ان کو ایسی کہانی لمبی بات ہے۔ دین کو کوئی ایسی شکل نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی اللہ سے جدا ہو جائے، ہمارا نام حاضر عقیدت ہے کہیں کسی بات کے اعتراض کرنا مطلوب نہیں، جانا مطلوب ہے آپ نے جگہ ہے اور ہمارا بھی آج بالکل بھی کہ جب اللہ پاک خدا جل شانہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ پڑھنے کے بعد تم پار ہو جاؤ تو علم سیکھنے میں تو علمی زبان اور سکھانے میں عوامی زبان۔ اگر علم سکھانے میں، پڑھانے میں، تحقیق کرنے میں، خطبہ دینے میں تو علمی زبان استعمال کرو تو یہ ترقی ہوگی۔ دین سیکھنے میں علمی زبان اور سکھانے میں عوامی زبان۔ اور یہ بھی اصول یاد رکھو کہ من علم لسان